بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، مسائل الصیام کا یہ 22واں درس ہے۔ زکوٰۃ کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں تھا اس کی تفصیل کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آئی۔ جن کاموں میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے اس کی تفصیل بھی کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ آج زکوٰۃ کے تعلق سے پہلا مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی افضل ہے، اس سے پہلے دروس میں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، سب سے پہلے اس میں اپنے قریبی رشتہ دار جو مستحق ہیں، غریب ہیں، مساکین ہیں، بھائی بہن، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، خالو خالہ، ماموں ممانیاں، ساس سسر، یہ سب قریبی رشتہ دار ہیں۔ اگر یہ مستحق ہیں تو سب سے پہلے زکوٰۃ ان کو دی جائے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چچا چچی ہیں، خالہ خالو ہیں، پھوپھا پھوپھی ہیں، بھانجے بھانجیاں ہیں، بھتیجے بھتیجیاں ہیں، ماموں ممانیاں ہیں، ساس سسر ہیں۔ ساس سسر بھی یہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ اس کے بعد پڑوسی اگر مستحق ہے، اپنی بستی، اپنے شہر، اپنے محلے کے غریب، ان سے اگر بچے تو پھر مدارس اسلامیہ ہے۔ ان کے بعد مدارس اسلامیہ کا حق ہے۔ پہلے اپنے رشتہ داروں کا حق ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا حق ہے، محلے کا حق ہے، اپنے شہر اپنی بستی کا حق ہے۔ ان سے بچے تو پھر مدارس اسلامیہ کا حق ہے۔ کمپنیوں کے شیئرز پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تفصیل۔ بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ کون سی کمپنیز کی ہم شیئرز ہولڈر بن سکتے ہیں اور کون سی کے نہیں۔ جو کمپنیز کاروبار کرتی ہیں حرام، شراب کی کمپنیز ہیں، شراب کی فیکٹریاں ہیں، سودی کاروبار چلا رہی ہیں، یا صرف کاغذی کاغذات میں تو کمپنی ہے، باقی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو ان تمام کمپنیوں کا شیئرز خریدنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ وہ کمپنیز اپنا مال خود بنا کر بیچتی ہیں، فیکٹریز ہیں، کارخانے ہیں، ان میں کوئی ریشم کے کپڑوں کا کارخانہ ہے، کوئی سیمنٹ کا کارخانہ ہے، کوئی لوہے کا کارخانہ ہے، کوئی کپڑے کا کارخانہ ہے، کوئی فرنیچر کا کارخانہ ہے۔
ایسی کمپنیز جو جائز کاروبار کرتی ہیں تو ایسی کمپنیز کا شیئرز ہولڈر بننا جائز ہے، شیئرز خریدنا جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کمپنیز اپنا مال خود تیار کر کے بیچتی ہیں، چاہے خام مال ہو یا پختہ مال ہو، اس کمپنی کے شیئرز ہولڈر اگر آپ بن رہے ہو تو شیئرز کی اصلی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کے منافع پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرط یہ کہ نصاب کو پہنچ جائے وہ رقم یا دوسرے مال سے مل کر نصاب تک پہنچ جائے۔ جو کمپنیز صرف کرایہ وصول کرتی ہیں، یا ٹرام کمپنی ہے، بس کمپنی ہے، ریلوے کی کمپنیز ہیں اور دیگر کمپنیز ہیں جو صرف کرایہ وصول کرتی ہیں، تو ایسی کمپنیز کا شیئرز ہولڈر بننا بھی جائز ہے، لیکن اس کے اصلی شیئرز کی رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس کے منافع پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرط یہ کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، وہ رقم پہنچ جائے جو منافع کی ہے، یا دوسرے مال سے مل کر وہ رقم نصاب تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ اور ذہن نشین فرما لیں، کمپنیز کے شیئرز پر زکوٰۃ کے وجوب کی شرطیں، پہلے تو وہ چیزیں ذہن سے نکال دیں کہ جو کمپنیز حرام کام کرتی ہیں، شراب کی کمپنی ہے، سودی کاروبار کی کمپنیز ہے، یا صرف کاغذی کمپنی موجود ہے، کاغذاتوں میں اس کی کوئی بلڈنگ نہیں، اس کا کوئی آفس نہیں، اس کی کوئی جائیداد نہیں، صرف کاغذی، ان کمپنیوں کے شیئرز خریدنا تو جائز نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے، یا جو حرام کام کرتی ہیں، حرام مال بناتی ہیں، سودی کاروبار کرتی ہیں۔ البتہ جو کمپنیز ہمارا اپنا کاروبار خود کرتی ہیں، چاہے مال خام بنا رہی ہوں یا پختہ مال بنا رہی ہوں، چاہے اس میں مشینیاں بن رہی ہوں یا مشینیوں کے آلات بن رہے ہوں، یا اسی طریقے سے وہاں کپڑے کی کوئی کمپنیز ہے، یا اسی طریقے سے وہاں ریشم کے کپڑے کی کوئی کمپنیز ہے، یا لوہے کی یا سیمنٹ کی، جو کچھ بھی وہاں کاروبار ہو رہا ہے وہ جائز۔ ایسی کمپنیوں کے شیئرز خریدنا جائز ہے، البتہ اس شیئرز پر بھی جو اصل رقم ہے شیئرز کی ہماری، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کے منافع پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرط یہ کہ وہ نصاب تک پہنچ جائیں۔ دوسری وہ کمپنیز ہیں جو صرف کرائے پر کام کرتی ہیں، کرایہ وصول کرتی ہیں، ٹرام کمپنی ہے، بس کمپنی ہے، ریلوے کمپنی ہے، تو ان کمپنیوں کے شیئرز خریدنا بھی جائز ہے، لیکن اس کمپنی کے شیئرز پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے جو اصل رقم ہے، البتہ اس کے منافع پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرط یہ کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے یا دوسرے مال سے مل کر نصاب تک پہنچ جائے۔ ابھی اس پر بحث کروں گا اور میں کمپنیوں کے شیئرز پر، اس کے کون کون سے شرائط ہیں اور کون کون سے شرائط میں ہم اس کا شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں اور کون کون سی شرطوں کے ساتھ ہم اس کے شیئرز ہولڈر نہیں بن سکتے، انشاءاللہ اس کی تفصیل درس میں آئے گی۔ صدقۃ الفطر، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ صدقۃ الفطر یہ ہمارے رمضان شریف کے روزے زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں، یہ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب تک ہم صدقۃ الفطر ادا نہ کر دیں، جب تک وہ شرف قبولیت کو نہیں پہنچتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھولے میں، جانے میں، انجانے میں کوئی اول فول ہم نے زبان سے بک دیا، کچھ بیہودہ باتیں زبان سے کہہ دی، تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر ادا کرا کے پھر ان روزوں کو پاک کر کے جب اپنی بارگاہ قدسی میں قبول کرتا ہے۔ یہ روزوں کی پاکیزگی کا علاج ہے صدقۃ الفطر۔ اب اس کا نصاب
جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، تو ان پر تو واجب ہی ہے، لیکن اس کے نصاب میں فرق ہے۔ کسی کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، دھیلا نہیں، مال تجارت نہیں، اس پر بھی ہے، بشرطی کہ اس کے پاس وہ فالتو سامان گھر کا جو استعمال میں نہیں آ رہا ہے، مستعمل نہیں ہے، استعمال نہیں ہو رہا ہے، مثلا فرنیچر کا سامان ہے ایسے ہی پڑا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے تانبے پیتل کے برتن ہیں، استعمال میں نہیں آ رہا ہے، چینی کے برتن ہیں، استعمال میں نہیں آ رہا ہے، یوں ہی بوریاں بندھی ہوئی پڑی ہیں، یوں ٹرنک پہ رکھے ہوئے ہیں، اگر ان کی قیمت تانبے پیتل چینی کے برتن ہو، فرنیچر کا سامان ہو جو مستعمل نہیں ہے، جو یوز میں نہیں آ رہا ہے، استعمال میں نہیں آ رہا ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ گئی، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہو گیا۔ اس کے لیے شرط نہیں کہ سال پورا ہو، سیم یہی نصاب قربانی کا ہے، جو صدقۃ الفطر کا نصاب ہے، سیم یہی نصاب اس کا ہے۔ جیسے عید کی نماز سے پہلے 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو، اگر 30 کا رمضان ہوا ہے یا 29 کا، ان تاریخوں میں بھی اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جس سے ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو صدقۃ الفطر واجب ہو گیا۔ اس کے لیے شرط نہیں کہ سال گزرے چاند کے اعتبار سے، سیم یہی نصاب ہے قربانی کا۔ ایام قربانی میں بھی اگر ہمارے پاس ان 3 دنوں کے اندر جس میں ہم قربانیاں کرتے ہیں اتنا پیسہ آ جائے جس سے ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو اس پر بھی قربانی کرنی واجب ہو گئی۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کی اور صدقۃ الفطر کی تفصیل کل آئے گی۔